علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبد الرحمن بن حسنۃ رضی اللہ عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ الدرقہ فوضعها ثم جلس فبال الیہا فقال بعضهم انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمعه النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال ویحک إلى آخر الحدیث۔ معزز مکرم ناظرین سامعین محترم، انشاءاللہ تعالی درس حدیث زجاجۃ المصابیح میں آج باب آداب الخلا کی آخری احادیث آپ کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ حضرت عبد الرحمن بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے۔ معزز ناظرین، اس حدیث شریف کی روشنی میں ہم کو پردے کی اہمیت بوقت قضاء حاجت معلوم ہوتی ہے، یعنی کس قدر آقا علیہ الصلاۃ والسلام قضاء حاجت کے وقت کبھی لوگوں کی نظروں سے بہت دور چلے جاتے، یا پھر اس قدر لوگوں کے درمیان میں ہوتے تو آبادی میں ہوتے تو کس قدر آقا علیہ الصلاۃ والسلام صدر پوشی کا، کس طرح پردہ پوشی کا آقا علیہ الصلاۃ والسلام اہتمام کرتے، اس کی اہمیت ہم کو اس حدیث شریف میں معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو کوئی بھی شخص احکام شرع کا، سنت رسول کا مذاق اڑاتا ہے، اس کا ٹھٹا کرتا ہے، تو پھر ایسے لوگ عذاب الہی کے شکار ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ہم کو اسی روایت سے معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جبکہ آپ کے ہاتھ میں ایک چمڑے سے بنی ہوئی ڈھال آپ کے ہاتھ میں موجود تھی۔ فوضعها، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو زمین پر رکھا، کس وجہ سے؟ پردہ پوشی کے لیے، ستر کے لیے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بول فرمانے کا، پیشاب کرنے کا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جب ارادہ ہوا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو اپنے سامنے ستر کے لیے، پردہ پوشی کے لیے اس کو اپنے سامنے رکھا۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھ کر آپ نے فبال الیہا، اس کے آڑ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشاب فرمایا۔ فقال بعضهم، تو پھر لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، انظروا الیہ یبول کما تبول المرأہ، کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ وہ اس طرح، جس طرح کی عورتیں پیشاب کرتی ہیں اس طرح وہ پیشاب کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ مرد لوگ ہمیشہ ٹھہر کر ہی پیشاب کرتے تھے اور عورتیں بیٹھ کر پیشاب کرتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹھ کر آپ نے بول فرمایا، اور سامنے ایک پردہ پوشی کے لیے سترہ آپ نے رکھا، ایک چیز کا سہارا، ایک آڑ لے کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ پوشی فرمائی۔ تو وہ شخص یہ کہتا ہے آپ کا مذاق اور ٹھٹا بناتے ہوئے کہ دیکھو جس طرح عورتیں کرتی ہیں، نعوذ باللہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی عورتوں کے جیسے کام کر رہے ہیں۔ تو فسمعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ویحک، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کی بات سنی اور فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، اما علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، کیا تجھ کو نہیں معلوم کہ جو بنی اسرائیل کے ایک شخص کو جو پہنچا تھا، جس طرح وہ عذاب میں مبتلا ہوا تھا، کس طرح اس کی گرفت ہوئی تھی احکام شرع پر مذاق بنانے کی وجہ سے، کیا تجھے نہیں معلوم، کیا تجھے اس کا علم نہیں ہے؟ کانوا اذا اصابہم البول قرضوہ بالمقاریض۔ عزیزان محترم، امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی یہ خاصیت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو، یہ امت کو کئی ایسے اعزازات، کئی ایسے خصائص دیے گئے کہ جو سابقہ امتوں کو حاصل نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ بات تھی کہ ان کے جسم پر اگر نجاست لگ جاتی تو ان کے جسم کو رگڑ کر، کھرید کر ان کے جسم کا وہ حصہ جس پر نجاست لگی ہو اس کو الگ کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ یہ احکام شرع تھا، یہ شریعت کا احکام تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اسی طرح اگر کپڑے پر نجاست لگ جاتی تو بھی اتنا حصہ، جتنے حصے پر نجاست لگی ہے، کپڑے کو کاٹ دینا، یہ ان کی شریعت میں حکم تھا۔ لیکن امت محمدیہ کو اس سے محفوظ رکھا گیا، اس طرح کی مشقت میں، حرج میں امت محمدیہ کو نہیں ڈالا گیا۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو جو پہنچا، کیا تجھے نہیں معلوم؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سؤالاً اس سے کہا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ان کے شریعت میں جیسا حکم تھا کہ اگر کپڑے کو اگر پیشاب لگ جاتا تو قرضوہ بالمخالیط، تو خینچیوں سے وہ اس کو قطر ڈالتے تھے۔ فنہاہم، تو ایک شخص نے بھی ان کو اسی طرح روکا تھا، شریعت کے حکم سے روکا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں شریعت کے حکم کی وجہ سے ہی پردہ پوشی کر رہے تھے۔ آپ اپنی حیا کی وجہ سے آپ جو ہے سنا پردہ پوشی کر رہے تھے، آپ سترہ وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ تو جس طرح اس شخص نے شریعت کے حکم کو عمل کرنے سے لوگوں کو روکا، یعنی کہ وہ لوگ کپڑوں کو قینچی سے کاٹ رہے تھے تو روکا تھا، تو پھر فعذب فی قبرہ، تو ایسے شخص کو شریعت کے حکم سے روکنے کی وجہ سے اس شخص کو خبر میں عذاب دیا گیا، وہ مبتلا عذاب ہوا۔ تو پھر وہ شخص جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اور ٹھٹا بنا رہا ہے اور شریعت کی حکم کی جو ہے سنا وہ نافرمانی کر رہا ہے اور اس کا مذاق بنا رہا ہے، تو پھر ایسا شخص بدرجہ اولا عذاب خبر میں جو ہے سنا عذاب الہی میں وہ مبتلا ہونے کا یہاں پورا اندیشہ ہے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وہ بات یاد دلائی کہ جس طرح بنی اسرائیل کا ایک شخص ان کو شریعت کے احکام سے روکا تو پھر وہ عذاب قبر میں مبتلا ہوا، تو بھی عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ تو ہم کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بوقت قضاء حاجت یا پھر دوسرے مواقع پر بھی ہم کو پوری ستر پوشی کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حد درجے اہتمام کیا ہے، اور ہم کو چاہیے کہ احکام شریعت یا پھر سنت رسول کا ہم مذاق ٹھٹا نہ بنائیں، تو پھر ایسا فعل انتہائی شریعت میں مذموم ہے اور عذاب الہی کو دعوت دینا والا یہ عمل ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کو امام ابو داود نے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث سماعت کرتے چلے، وعن عمر رضی اللہ عنہ قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابول قائما فقال یا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد، رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے مجھے دیکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر کہ تم کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو۔ تو آپ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کبھی میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ تو عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے بیٹھ کر پیشاب کرنا، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے طبی اعتبار سے بھی کئی نقصانات ہیں۔ اس سے مثانے کمزور ہوتے ہیں اور پیشاب کی تھیلی میں پیشاب کے خطرے باقی رہ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ خطرے باقی رہ کر اس کو یورین انفیکشن ہونے کے پورے وہاں پر چانسز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا سنت سمجھ کر عمل کریں گے تو ثواب بھی ہے اور اس کی صحت بھی برقرار رہتی ہے۔ تو عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے میں انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، تو لہٰذا ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی سنت کو اپنا کر ہم کو عمل کرنا چاہیے، ثواب بھی ہے اور اس میں جسمانی صحت کی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ضامن بھی ہے۔ اس حدیث شریف کو امام ترمذی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام محی السنہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قد صح عن حذیفۃ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما، متفق علیہ۔ امام محی السنہ سے یہ نے کہا کہ حضرت حذیفہ سے یہ حدیث صحیح مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے ایک ایسے مقام پر جس کو گھڑ کہا جاتا ہے، جہاں پر کچرا کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے، ایسے مقام پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، فبال قائما، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب کیا۔ تو عزیزان محترم، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی نہیں ہے بلکہ مکروہ تنزیہی ہے، اور عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہاں پر حضرت حذیفہ سے جو صحیح طور پر جو مروی حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے ایک کچرا دان کے پاس آئے، گھڑ کے پاس آئے، اور وہاں آ کر آپ نے ٹھہر کر پیشاب کیا، تو محدثین نے اس کی وجوہات بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں بیٹھنے کے قابل وہ جگہ نہیں تھی،
بیٹھنے کی صورت میں وہاں کی نجاست یا گندگی کچھ کپڑوں کو لگنے کا اندیشہ تھا، تو اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عذر کی بنا پر وہاں پر آپ نے بیٹھ کر بول نہیں فرمایا۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید حاجت تھی، یا پھر یہ بھی وجہ بتلائی گئی کہ آپ کے پیر میں یا آپ کی پشت مبارک میں درد ہونے کی وجہ سے، الغرض عذر کی وجہ سے اگر عذر ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو ٹھہر کر پیشاب کرنے کی اجازت ہے، رخصت ہے۔ ہاں اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، بلکہ فقہا لکھتے ہیں کہ یہ مکروہ تنزیہی ہوگا۔ متفق علیہ یہ حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب میں اسی طرح کہا گیا ہے کہ عذر کی وجہ سے اس طرح کرنے کی اجازت ہے۔ آخری حدیث بابو آداب الخلاء کی سماعت کریں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا يا عمر فقال ماء تتوضأ به قال ما أمرت كلما بلت أن أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة رواہ ابو داود ابن ماجہ۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول فرمایا، پیشاب فرمایا، فقام عمر خلفہ بکوز من ماء، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے پانی کا ایک لوٹا لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تھے۔ فقال، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، ما ھذا یا عمر، اے عمر یہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا، ماء تتوضأ به، یا رسول اللہ یہ وہ پانی ہے جس سے آپ وضو فرمائیں گے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس نیت اور ارادے سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بول فرمانے کے بعد، قضائے حاجت کے بعد فوراً آپ وضو کر لیتے ہیں، اس نیت سے، اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پانی کا ایک لوٹا یا پھر برتن لے کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ما امرت کلما بلت ان اتوضأ، کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جب بھی میں بول سے فارغ ہوں، جب بھی میں پیشاب کروں تو پھر میں وضو کر لوں۔ اگر میں ایسا کروں گا، ولو فعلت لکانت سنہ، اگر میں ایسا کروں گا تو پھر یہ سنت یعنی کہ سنت مؤکدہ بن جائے گی، اور امت پر یہ حرج ہوگا کہ وہ ہمیشہ کبھی کبھار اجازت ہوگی لیکن ہمیشہ ان کے اوپر یہ لازم ہوتا کہ وہ ہر بار استنجا سے فارغ ہونے کے بعد وہ وضو فوراً کر لے۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی بات تو امت پر شفقت اور رحمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھلائی کہ آپ نے ہمارے لیے کئی مرتبہ ایسے کاموں کو چھوڑ دیا جو آپ کی طبیعت میں تھے، تاکہ امت حرج میں، مشقت میں نہ پڑے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تو پھر امت کے لیے سنت مؤکدہ عمل بن جاتا، کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام صراحت کے ساتھ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد وضو کر لینا، اس امر میں، اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، لیکن اس کو ضروری جان کر کرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے لیے یہ فائدے کی بات ہے۔ تو عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں یہ کوز لینے کے پانی کا ایک برتن لے کر آپ کھڑے ہوئے، تو جو کوئی بھی شخص بزرگوں کی خدمت کرتا ہے تو پھر بعد والے لوگ بھی ایسے شخص کی خدمت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے لیے پانی لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ نے خدمت فرمائی، تو پھر بعد والوں کو بھی اللہ نے یہ توفیق دی کہ ان کی بعد والے خدمت کریں، تو پھر جو پہلے خادم ہوتا ہے بعد میں وہ مخدوم بنتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کا عمل نہیں فرمایا، اگر فرماتے تو پھر امت حرج میں، مشقت میں پڑ جاتی۔ اس کو امام ابو داود نے، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم سنتوں کو اپنانے اور اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچا عشق اور اتباع آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم کو عطا فرما۔ آمین وما علینا الا